السلام علیکم۔ آج بروز بدھ 11 اکتوبر RFI بلیٹن کے ساتھ میں ہوں نارین چودھری۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ شاہینوں نے لنکن ٹائیگرز کو دبوچ لیا، سری لنکا کو 6 وکٹوں سے شکست۔ پاکستان نے ورلڈ کپ کی تاریخ کا سب سے بڑا ہدف حاصل کیا، جبکہ انگلینڈ نے بنگال ٹائیگرز کو 137 رنز کے بھاری مارجن سے ہرا دیا۔ نگراں وزیر اعظم کی زیر صدارت بلوچستان اپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ جنرل عاصم منیر نے کہا کہ غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کارروائی جاری رہے گی۔ چیلنجز کے باوجود پاکستان کی معیشت بہتری کی جانب گامزن، شرح نمو 1.9 اور مہنگائی 25% رہنے کا امکان۔ IMF نے پاکستانی معیشت کو بہتر قرار دے دیا۔ خسارے میں چلنے والے سرکاری اداروں کی جلد نجکاری کا مطالبہ۔ یوٹیلیٹی سٹورز کو لیز پر دیا جائے یا فروخت کیا جائے، IMF کا مشورہ۔ مشرق وسطی جنگ، اسرائیلی طیاروں کے غزہ پر پے در پہ حملے، عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے زور دیا کہ جنگ میں سول آبادی پر حملے سے گریز کیا جائے۔ افغانستان میں ایک اور زلزلے کی شدت 6.3 ریکارڈ کی گئی۔ ہرات کے شمالی علاقے میں مزید تباہی، 100 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کے اطلاعات۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ شاہینوں نے لنکن ٹائیگرز کو دبوچ لیا، سری لنکا کو شکست۔ پاکستان نے ورلڈ کپ میں سب سے بڑا ہدف حاصل کر کے تاریخ رقم کر دی۔ پاکستان کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے والے سری لنکا کی اننگز کا آغاز مایوس کن رہا۔ صرف 5 کے مجموعی اسکور پر کوشال پریرا 0 پر حسن علی کی گیند پر کیچ آؤٹ ہو گئے۔ دوسری وکٹ پر پاتھم نسانکا اور کوشال مینڈس کے درمیان 102 رنز کی شراکت داری بنی، تاہم پھر نسانکا 51 رنز بنا کر پویلین لوٹے۔ مینڈس نے سری لنکا کی جانب سے ورلڈ کپ کی سب سے تیز ترین سنچری بھی اسکور کی۔ انہوں نے 65 گیندوں پر 100 رنز پورے کیے۔ سری لنکا نے مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 344 رنز بنائے۔ پاکستان کی جانب سے حسن علی نے 4، حارث رؤوف نے 2، شاداب، نواز اور شاہین آفریدی نے ایک وکٹ حاصل کی۔ 345 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستان کا آغاز بالکل اچھا نہ تھا۔ اوپنر امام الحق 12 اور کپتان بابر اعظم صرف 10 رنز بنا کر ٹیم کا ساتھ چھوڑ گئے۔ 37 کے مجموعی اسکور پر 2 وکٹیں گرنے کے بعد نوجوان بیٹر عبداللہ شفیق اور وکٹ کیپر اور بیٹر محمد رضوان نے ذمہ دارانہ بیٹنگ کی۔ دونوں بیٹرز کے درمیان 176 رنز کی شراکت داری بھی قائم ہوئی۔ عبداللہ شفیق 103 گیندوں پر 113 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے، جبکہ محمد رضوان 121 گیندوں پر 131 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ محمد رضوان کو شاندار بیٹنگ کرنے پر پلیئر آف دی میچ قرار دے دیا گیا۔ پاکستان اپنا تیسرا میچ 14 اکتوبر کو بھارت سے کھیلے گا۔ گزشتہ روز ہونے والے ایک اور میچ میں انگلینڈ نے بنگلہ دیش کو 137 رن سے شکست دے دی۔ ورلڈ کپ کے آج کھیلے جانے والے میچ میں افغانستان نے بھارت کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ نگراں وزیر اعظم کی زیر صدارت اپیکس کمیٹی کا بلوچستان میں اجلاس، آرمی چیف کی بھی شرکت۔ جنرل عاصم منیر نے فوج کی غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف جاری کارروائیوں میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کروا دی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ہمراہ کوئٹہ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی۔ نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر علی مردان ڈومکی بھی شریک رہے۔ اجلاس میں شرکاء کو نظر ثانی شدہ نیشنل ایکشن پلان، انسداد اسمگلنگ اور منشیات آپریشنز اور دیگر پروجیکٹس پر کام کرنے والے غیر ملکیوں کی سیکیورٹی سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ فورم کو غیر ملکی کرنسی کو ریگولرائز کرنے کے اقدامات پر بھی بریفنگ دی گئی۔ بلوچستان میں SIAFC اقدامات کے تحت ہونے والی پیش رفت سے بھی آگاہ کیا گیا، جس پر نگراں وزیر اعظم نے اعتماد کا اظہار کیا اور حکومت کی جانب سے مکمل تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ امن کے بغیر بلوچستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی ممکن نہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ فوج غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کارروائیوں میں مکمل تعاون فراہم کرتی رہے گی۔ افغانستان ایک بار پھر خوفناک زلزلے سے لرز اٹھا، زلزلے کے باعث 100 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ امریکی جیولوجیکل سروے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ زلزلے کی شدت 6.3 ریکارڈ کی گئی۔ افغان حکومت کا کہنا ہے کہ زلزلہ صبح کے وقت افغان شہر ہرات کے شمالی علاقے میں آیا۔ زلزلے کے باعث 100 سے زائد زخمی ہوئے، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے 4 روز قبل بھی افغانستان میں 6.3 شدت کا زلزلہ آیا تھا۔
ہرات میں آنے والے ہولناک زلزلے سے اموات کی تعداد 4000 ہو گئی ہے، جبکہ ہزاروں زخمی اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ طالبان حکومت کے مطابق 1000 سے زائد اہلکاروں پر مشتمل 35 ریسکیو ٹیمیں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ IMF کو پاکستانی معیشت کی تیز تر بحالی کی توقع ہے۔ IMF نے توقع ظاہر کی ہے کہ ملکی معیشت موجودہ اور آئندہ مالی سال کے دوران میکرو اکنامک چیلنجز کے باوجود بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی۔ اکتوبر کے لیے جاری ہونے والے IMF کے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک میں رواں سال ملکی معیشت میں 2.5% اضافے کی پیشن گوئی کی گئی ہے، جس کی شرح آئندہ مالی سال میں دگنی ہو کر 5% ہو جائے گی۔ یہ گزشتہ مالی سال کے 8.5% شرح کے مقابلے میں نمایاں اضافہ ہے۔ گزشتہ ماہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے رواں مالی سال کے لیے پاکستان کی GDP کی شرح نمو 1.9% اور مہنگائی کی شرح 25% رہنے کی پیش گوئی کی تھی۔ IMF نے یوٹیلیٹی اسٹور سمیت حکومتی ملکیتی اداروں کو لیز پر دینے یا فروخت کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ IMF نے تجویز دی ہے کہ یوٹیلیٹی اسٹورز کو ختم یا نجی شعبوں کے حوالے کیا جائے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ بڑھایا جائے۔ حکومتی ملکیتی اداروں کی سربراہی موجودہ معاشی صورتحال میں معیشت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ذرائع کے مطابق نگراں حکومت نے یوٹیلیٹی اسٹورز کی نجکاری یا انہیں ختم کرنے پر IMF کو کوئی جواب نہیں دیا۔ تاہم یوٹیلیٹی اسٹورز کو ختم کر کے BISP کا سالانہ بجٹ بڑھانے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ وزارت صنعت و پیداوار یوٹیلیٹی اسٹورز کے لیے تاحال کسی نتیجے پر نہیں پہنچی، کیونکہ نگراں حکومت کے لیے یوٹیلیٹی اسٹورز کا حتمی فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کا کہنا ہے کہ افغانستان میں جنگ ختم ہو گئی، لیکن خدشات برقرار ہیں۔ آذربائیجان کے ثقافتی دارالحکومت شوشا میں منعقدہ 27ویں اقتصادی تعاون تنظیم کونسل برائے وزراء کے اجلاس کے موقع پر جاری ایک بیان میں وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی ترقی عبوری افغان حکومت کے ساتھ تعمیری تعلقات میں پنہاں ہے۔ کئی دہائیوں کے تنازعات اور عدم استحکام کے بعد افغانستان ایک اہم موڑ پر کھڑا ہے۔ افغانستان میں سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہو گئی ہے۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ افغانستان کے دوست، پڑوسی اور ECO کا رکن ہونے کی حیثیت سے ہم افغانستان کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں۔ نگراں وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ہمیں افغانستان میں اقتصادی بحالی اور ترقی کے حصول کے لیے باہمی روابط بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔